اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے سلیبس کا دوسرا حصہ شروع کریں گے. پہلے حصے میں ہم نے قرآن مجید کی کچھ منتخب صورتیں ترجمہ و تشریح کے ساتھ پڑھی تھیں، اور اسی کا سیکنڈ پارٹ تھا جس میں ہم نے احادیث نبویہ کا ترجمہ تشریح پڑھا. اب کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ جو قرآن و حدیث والا پورشن تھا اس کے دو حصے تھے. وہ کو الگ الگ پورشن نہیں ہے. 10 نمبر کا آپ کو پیپر میں قرآن مجید کی صورت آئے گی اور 10 نمبر کی حدیث آئے گی. اور ابھی جو ہم پورشن پڑھنے جا رہے ہیں یہ نثر ہے. نثر کے چیپٹرز ہیں، بہت مختصر سے ہیں، بہت چھوٹے جملے ہیں، بہت آسان مفہوم کے اندر آپ کو عربی کے لٹریچر سے آشنا کرانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. نثر دیکھے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. تو اصل چیز یہ کہ آپ نے فوکس کرنا ہے الفاظ کے اوپر اور جملوں کے سٹرکچر پر. تو اگر آپ ووکیبلری ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آپ کو ہر سبق میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو پہلے سے یاد ہو چکے ہوں گے، تو اگلا سبق آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا. تو اس نثر والے پورشن میں سے آپ کو جو سوال آئے گا وہ 20 نمبر کا ہوگا. ایک پیراگراف آئے گا اور اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اور وہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا. تو پہلا چیپٹر ہے آپ کا اس میں الصادق الامین. الصادق ہے سچا، الامین امانت دار. الصادق الامین سچا امانت دار. اچھا، اس سے پہلے اس کا پورشن کا آپ عنوان دیکھ لیں کہ القراءہ. ٹھیک ہے، یہ القراءہ لفظ ہے اور عام طور پر جو ہمارے ہاں لوگ اس لفظ کو بولتے ہیں قرأت بولتے ہیں. تو لفظ قرأت نہیں ہوتا. قرأت کا مطلب گندگی ہوتا ہے. تو خواہ یہ اس مطالعہ کے لیے استعمال ہو، خواہ قرآن مجید کی قراءت کے لیے استعمال ہو، تو یہ قراءت ہے. اس کی املا بھی یہ دیکھنا نوٹ کر لیں آپ کتاب کے اوپر، اور اس کا تلفظ بھی قرأت نہیں بولنا ہے، اس کو قراءت بولیں گے. ہاں جی، ٹاپک ہے ہمارا الصادق الامین، سچا امانت دار. اور یہ بیسیکلی جو عنوان ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اور اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ کردار کی اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ظہور سے پہلے بھی مکہ کے معاشرے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. گویا کہ آپ کے 40 سال کی زندگی جس میں آپ نے کوئی دعوتی کام انجام نہیں دیا، وہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ تمام لوگ آپ سے مطمئن تھے اور آپ کی سچائی کے گواہ تھے، آپ کی امانت داری کے گواہ تھے، اور لوگ آپ کو بس امانتیں رکھوایا کرتے تھے. تو اس والے سے ہم دیکھتے ہیں چیپٹر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الناس من مکہ قبل الاسلام. الناس لوگ، فی مکہ مکہ میں، قبل الاسلام اسلام سے پہلے، قبل پہلے، الاسلام اسلام سے. الناس فی مکہ قبل الاسلام اسلام سے پہلے مکہ میں لوگ یتحدثون گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، جمیعاً سب کے سب، عن بارے میں، فتا نوجوان، طیب الخلقی طیب عمدہ، پاکیزہ، الخلق اخلاق پاکیزہ اخلاق، طیب الخلق پاکیزہ اخلاق والے. الناس فی مکہ قبل الاسلام یتحدثون جمیعا عن فتن طیب الخلق. اسلام سے پہلے مکہ میں سب لوگ ایک ایسے نوجوان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے جو پاکیزہ اخلاق والا تھا. یا اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مکہ میں لوگ ایک
پاکیزہ اخلاق والے نوجوان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ لم یرو مثلہ بین الفتیان، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، مثلہ ماند طرح، لائک، ہو اس کی ضمیر فتن کی طرف ہے۔ لم یرو مثلہ، انہوں نے نہیں دیکھا اس کی ماند، بینا مابین میں سے، الفتیان نوجوان، انہوں نے نوجوانوں میں سے ویسا کسی کو نہ پایا تھا۔ تو خاصیت کیا تھی ان کی، کیا خصائل تھے کہ فہوا صادق فی کلامہ، فہوا تو وہ صادق سچے تھے، فی کلامہ فی میں کلام گفتگو ہی اپنی، لا یکذبو لا نہیں، یکذبو جھوٹ بولتے، لا یکذبو جھوٹ نہیں بولتے تھے، ابداً کبھی بھی۔ ابداً کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے قرآن مجید میں بھی، اور آپ کو واسطہ پڑے گا، تو اس کو اصول سمجھنے ترجمہ کرنے کا کہ جب یہ پوزیٹو سینٹنس کے اندر آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہمیشہ، اور جب یہ نیگیٹو سینٹنس میں آئے تو اس کا ترجمہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے لا ہے، لا نہیں، یکذبو جھوٹ بولتا، ابداً کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ فہوا صادق، اب ہم اس میں اس لیے سنگل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور بغیر وہ جو ہمارے ہاں اردو میں ایک اسلوب ہے کہ بڑوں کے لیے احترام کا صیغہ جمع کے صیغے میں لے کر آتے ہیں، تو یہاں اس لیے نہیں بول رہے کہ جو ابھی فی الحال تعارف نہیں آیا، فی الحال ایک غائبانہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا چارم اسی میں ہے کہ ہم اس کو سنگل واحد کے لفظ میں سنگولر میں رکھیں۔ فہوا صادق فی کلامہ، تو وہ اپنی گفتگو میں سچا تھا وہ نوجوان، لا یکذب ابدا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو الصادق ہیں، تو کیا ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے جھوٹ سے مکمل نجات عطا فرمائے۔ وَهُوَ أَمِينٌ، اور وہ امین تھے، وَهُوَ أَمِينٌ، اور وہ امین تھا وہ نوجوان، فی تعاملہ مع الناس، فی تعامل معاملہ کرنے میں، مع الناس لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کرنے میں، معاملہ کرنے میں بہت امانت دار تھا۔ وَلِذَالِکَ، اسی لیے، سموا، انہوں نے نام رکھا۔ آپ نوٹ کیا ہوگا کبھی کوئی کارڈ ہو یا فارم ہو تو اس کے اوپر مسمات لکھا ہوتا ہے اور مسمہ لکھا ہوتا ہے، یعنی اس کو نام دیا گیا، تو اسی مادے سے سمو، انہوں نے نام دیا، ہو اس کو، ہو کی ضمیر فتن کی طرف ہے، انہوں نے اس کو نام دیا، اس نوجوان کو نام دیا الصادق الامین، صادق امین کا لقب تھے آپ کا یہ۔ وقد حدث مرتن، وقد حدث، اور پیش آیا، مرتن ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، ان کے کانا تھے، اہل مکہ تھا، اہل مکہ، یجددون تجدید کر رہے، نئے سرے سے بنا رہے، بنا عمارت، الکعبہ کعبہ کی۔ وقد حدث مرتن، ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، ان کانا اہل مکہ تھا، کہ اہل مکہ تھے، یجددون تجدید کر رہے، بنا الکعبہ کعبہ کی عمارت کی، اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے لگے تھے۔ فلما، تو جب، اتمو، انہوں نے تمام کر لیا، مکمل کر لیا، البناء عمارت کو، تو جب وہ عمارت یعنی تعمیر مکمل کر چکے، ارادو، انہوں نے چاہا، ان یضعوا، ان کے یضعوا، وہ رکھیں، الحجر الاسود، الحجر پتھر، الاسود سیاہ، الحجر الاسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے
کونے میں نصب کیا گیا، تو اس پتھر کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی برکت کے باعث انہوں نے چاہا کہ وہ رکھیں اس کو فی مکان ہی، اس کی جگہ میں، فی میں مکان جگہ، ہی اس کی ضمیر یہاں پر حجر کی طرف ہے، پتھر کی طرف، من الکعبہ کعبہ میں، ارادوا ان یضعوا الحجر الاسود فی مکانہ من الکعبہ، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حجر اسود کو کعبہ میں اس کے مخصوص مقام پر رکھیں۔ فاختلفوا، تو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، وقعدوا یتقاتلون، وقعدوا اور قریب تھے، یتقاتلون کہ وہ قتل و غارت گری کرتے، جنگ کرتے، وقعدوا یتقاتلون اور وہ جنگ کرنے کے قریب تھے، لو اگر، لا نہ، ان کے، رأو وہ دیکھتے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادمہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قادمن آتے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا، لننتظر حتی یحکم بیننا الصادق الامین، لننتظر، لی چاہیے، یہ فعل امر غائب کے لیے آتا ہے، اور متکلم کے صیغے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، شروع لام امر کے لیے، حکم کے لیے، چاہیے کہ ہم دیکھیں، ہم انتظار کریں، حتی یہاں تک کہ، یحکم فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے مابین، الصادق الامین صادق و امین، ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھہر جائیں، انتظار کریں یہاں تک کہ صادق امین ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ فلما تو جب، حضر حاضر ہوئے، علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، علیہ الصلاۃ آپ پر درود ہو، والسلام اور سلام ہو، تو یہ دعائیہ کلمہ ہم ساتھ بولتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولا جا سکتا ہے اور علیہ الصلاۃ والسلام بھی۔ فلما حضر علیہ الصلاۃ والسلام، تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، وقصوا علیہ القصۃ، اور قصوا بیان کیا انہوں نے، علیہ آپ پر، اس میں قصہ کے ساتھ علا کا صلہ آتا ہے بیان کرنے کے لیے، قصوا علیہ آپ کو بیان کیا، القصۃ قصہ، سارا واقعہ، تو انہوں نے آپ کو سارا واقعہ بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور یہ معاملہ درپیش ہے۔ قال آپ نے فرمایا، لہم ان سے، تو آپ نے ان سے فرمایا، لا تختلفوا، لا نہ، مت، تختلفوا اختلاف کرو، اختلاف مت کرو، فانتم تو تم، جمیعاً سب کے سب، سترفعون، ترفعون تم اٹھاؤ گے، اور سین آتا ہے شروع میں مستقبل قریب کے لیے، گویا کہ یقینی کیفیت پیدا کرنے کے لیے بھی مستقبل کے لیے، سترفعون تم اٹھاؤ گے، الحجر الاسود حجر اسود کو، لا تختلفوا فانتم جميعا سترفعون الحجر الاسود، تم اختلاف مت کرو، تم سب کے سب حجر اسود کو اٹھاؤ گے۔ تدبیر کا اختیار کیا آپ نے اس کے لیے کہ وخلع رداءہ، وخلع اور آپ نے اتاری، رداء چادر، ہو اپنی، وخلع رداءہ اور آپ نے اپنی چادر اتاری، وبضع فیہ الحجر، وبضع اور رکھا، فیہ اس میں، الحجر پتھر، اور پتھر کو اس میں رکھ دیا، ان چادر اتاری اور ذرا اس کو بچھایا اور اس کے بعد پتھر کو اس کے اندر رکھ دیا۔ ثم قال لهم، ثم پھر قال فرمایا، لهم ان سے، لیمسک کل زعیم بطرف الرداء ویرفعه، یہ وہی لام امر کا انداز جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے،
لننتظر میں، لیمسک چاہیے کہ تھام لے، پکڑ لے، کلو ہر، زعیم سردار، بطرف الردائی، یہ یمسکو کے ساتھ با کا صلہ آتا ہے، جو بطرف میں با ہے یہ اصل میں یمسک کے ساتھ آئی ہے۔ کس چیز کو تھام لے؟ طرف کنارہ، الردائی چادر کا، تم میں سے ہر سردار چادر کے کنارے کو تھام لے، وَيَرْفَعُهُ، و اور یرفعُ اوپر اٹھائے، ہو اس کو، اور اس کو اوپر اٹھائے۔ فَنَفَّذُوا كَلَامَهُ، فا تو نفذوا، انہوں نے نافذ کیا، یعنی کہ بات پر عمل کیا، کس پر؟ کلامہ بات، ہو آپ کی، تو انہوں نے آپ کی بات پر عمل کیا۔ بشترکو، اور وہ شریک ہو گئے، جمیعاً سب کے سب، فی رفع الحجر الاسود، فی میں رفع اٹھانا، الحجر الاسود حجر اسود کو، فنفذوا کلامہ واشترکوا جمیعاً فی رفع الحجر الاسود، تو انہوں نے آپ کی بات پر عمل کیا اور سب کے سب حجر اسود اٹھانے میں شریک ہو گئے۔ فلما وصلوا الى مکانہ من الکعبہ، فلما تو جب، وصلوا وہ پہنچے، جب وہ پہنچے، الى مکانہ الى تک، مکان جگہ، ہی اس کی، یعنی ہی کی ضمیر یہاں جا رہی ہے حجر الاسود کی طرف، یعنی حجر اسود کی جگہ پر پہنچے۔ مکان ہی میں اگر آپ ہی کو ہٹا کر یہاں پر پڑھیں مکان الحجر الاسود تو یہ ضمیر لوٹتی ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ فلما وصلوا الی مکانہ، تو جب وہ اس کی جگہ تک پہنچے، من الکعبہ، کعبہ کے، جب وہ کعبہ میں اس کی جگہ تک پہنچے، وضعہ الرسول علیہ السلام، وضع رکھا، ہو اس پتھر کو، حجر اسود کو، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیہ السلام آپ پر اللہ کی، آپ پر سلام ہو، علیہ السلام آپ پر سلام ہو، فی موضعہ، فی میں موضع جگہ، ہی اس کی، یہ موضع اور مکان ایک ہی مطلب میں مترادفات ہیں۔ وَوَضَعَهُ الرَّسُولُ علیہ السلام فی موضعہ، اور آپ رسول علیہ السلام نے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ وخرج، اور نکلے، واپس ہوئے، الزعماء، پیچھے ہم نے زعیم پڑھا ہے، یہاں پر اس کی جمع ہے زعماء۔ وخرج الزعماء، اور سردار نکلے، جمیعاً سب کے سب، راضینا، اس حال میں کو راضی تھے۔ یہ ایک پیٹرن ہے گرامر کا جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جس حال، جب نکلے تو کس کیفیت میں گئے، تو یہ راضینا کیفیت کو شو کرتا ہے کہ وہ راضی حالت میں گئے، یعنی کسی کے دل میں کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی اور جذبات نہیں تھے، بلکہ سب مطمئن ہو کر، راضی ہو کر گئے۔ بفضل الفتح، بفضل برکت سے، الفتح نوجوان، الصادق الامین جو تھے صادق اور امین، اور ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک بار پھر میں دہرا دیتی ہوں بامحاورہ ترجمے کے لیے، کیونکہ پیپر کے لیے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے بامحاورہ ترجمہ، یعنی کہ ایک جملے کا جیسے آپ اردو میں پورا ایک سینٹنس لکھتے ہیں، اور بامحاورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ہے آئے، ہوگا آئے، جو جملے کا سٹاپ کرنے کا انداز ہے اردو میں وہ آئے۔ اور اس کا ترجمہ جو لفظی ہوتا ہے وہ سیکھنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب تک لفظی ترجمہ نہیں آئے گا تو پھر بامحاورہ کو رٹا لگایا جا سکتا ہے جو کہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو زیادہ یاد رہے گا۔ اگر آپ گرامر کی بنیاد پر ترجمہ یاد کریں گے لفظی تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ لفظی یاد کریں، اور اصل جو فوکس ہے آپ کا بالآخر پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بامحاورہ پر ہے، تو اس میں
جملے کو توڑ کر نہیں بیان کریں گے بلکہ بامحاورہ ترجمہ کریں گے اس کا. اس کو ہم پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. الناس فی مکہ قبل الاسلام یتحدثون جمیعا عن فتن طیب الخلق. اسلام سے پہلے مکہ میں تمام لوگ ایک پاکیزہ اخلاق والے نوجوان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے. لم یرو مثلہ بین الفتیان، انہوں نے نوجوانوں میں سے کسی کو ویسا نہ پایا تھا. فہو صادق فی کلامہ لا یکذب ابدا، چنانچہ وہ اپنی گفتگو میں سچا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہو امین فی تعاملہ مع الناس، اور وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملہ کرنے میں یعنی لین دین میں امانت دار تھا. وَلِذَلِكَ سَمَّوْهُ الصَّادِقُ الْأَمِينَ، اسی لیے انہوں نے اس کو صادق اور امین کا نام دیا تھا. وَقَدْ حَدَثَ مَرَّةً أَنْ كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يُجَدِّدُونَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ، تو ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اہل مکہ کعبہ کی عمارت کی تجدید کر رہے تھے یا کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے. فلما اتم البناء، تو جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی، ارادوا ان یضعوا الحجر الاسود فی مکانہ من الکعبہ، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حجر اسود کو کعبہ میں اس کی جگہ پر نصب کر دیں. فاختلفوا، تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. وَقَعَدُوا يَتَقَاتَلُونَ لَوْلَا أَن رَأَوْا مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَادِمًا، اور وہ جنگ کرنے کے قریب تھے اگر وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا نہ دیکھ لیتے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس سارے بحث میں، اس سارے واقعے میں، تو انہوں نے کہا، لننتظر حتی یحکم بیننا الصادق الامین، ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ صادق اور امین ہمارے مابین فیصلہ کر دیں. فلما حضر علیہ الصلوۃ والسلام وقصوا علیہ القصۃ، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وقصوا علیہ القصۃ، اور انہوں نے آپ کو سارا واقعہ بیان کیا، یعنی جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام واقعہ سنایا. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی. گویا کہ نبوت کے آغاز سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو انتہائی اس قریبی وقت میں بھی یہ لوگوں کی گواہیاں موجود تھیں کہ وہ آپ کے کردار سے مطمئن تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، آپ کو جھوٹ سے پاک قرار دیتے تھے. لیکن دیکھ لیں کہ جب پھر آپ نے دعوت پیش کی ہے تو دعوت میں جو رسپانس دیا ہے انہوں نے، تو اس میں نعوذ باللہ آپ کی شخصیت پر انہوں نے جھوٹ کی تہمت بھی لگا دی تھی. اللہ اکبر. قال، تو آپ نے فرمایا، لہم، ان سے، لا تختلفوا، تم اختلاف مت کرو، فانتم جمیعا سترفعون الحجر الاسود، تو تم سب مل کر ہی، تم سب کے سب ہی حجر اسود کو اٹھاؤ گے. وخلع رداءہ، اور آپ نے اپنی چادر اتاری، ووضع فیہ الحجر، اور اس کے اندر پتھر کو رکھا. ثم قال لہم، پھر ان لوگوں سے کہا، لیمسک کل زعیم بطرف الرداء، چاہیے کہ ہر سردار چادر کے ایک کونے سے پکڑے، کنارے سے پکڑے اور اس کو اٹھائے. فنفذوا کلامہ، تو انہوں نے آپ کے کلام کو نافذ کیا، یعنی عمل درآمد کیا اس کے اوپر. واشترکوا جمیعا فی رفع الحجر الاسود، اور وہ سب کے سب
حجر اسود کو اٹھانے میں شریک ہو گئے۔ کتنا حکمت کا فیصلہ تھا۔ فلما وصلوا الى مکانہم الکعبہ، تو جب وہ سب لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور وہ سب لوگ جو سردار تھے انہوں نے چادر کنارے سے اٹھائی ہوئی تھی، اور عین ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے جو ماتحت لوگ تھے وہ بھی ہوں گے۔ تو فلما وصلوا الی مکانہم الکعبہ، تو جب وہ کعبہ میں اس کی جگہ تک پہنچے، وضعہ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام فی موضعہ، تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ وخرج الزعماء جميعا راضین، اور سارے کے سارے سردار راضی خوشی گئے، بفضل الفتح الصادق الامین محمد ابن عبداللہ، اور تمام سردار نوجوان صادق امین محمد بن عبداللہ کی برکت سے راضی خوشی واپس چلے گئے۔ اس میں دیکھیں کتنا بڑا اشارہ تھا کہ وہ لوگ اس اعزاز کو لینے کے لیے کہ حجر اسود کو نصب کرنا ہمارے حصے میں آئے، قتل کرنے پہ تیار تھے۔ طہ حسین نے بڑے اچھے انداز سے عربی کے اندر اس کو لکھا ہے، اس سارے قصے کو۔ تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بھی نوبت پیش آئی تھی کہ لوگوں نے خون کے پیالے بھر لیے اور اس خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ یا تو ہم اس اعزاز کو اپنے لیے خاص کر لیں گے یا ہم جنگ میں کود جائیں گے آپس میں مرا کے، جو بچ جائے گا وہ اس فضل کو پا لے گا۔ اچھا، یعنی انڈرسٹوڈ چیز تھی ان کے ہاں کہ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ کس کے ہاتھوں یہ حجر اسود نصب ہوتا ہے خانہ کعبہ میں دوبارہ۔ اور آپ دوسری طرف اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، آپ کا ظہور نہیں ہوا نبوت کا، اور اس سے پہلے ہی 3 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے ان کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، چنے گئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ہنٹ تھا ان کے لیے کہ خود ہی جس چیز کے لیے جنگ کر رہے تھے اس کو ہاتھ میں نہیں لگایا، اس پتھر کو اٹھا کر چادر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور جتنا کام ان کے حصے میں وہ کیا تھا کہ وہ چادر کو اٹھائیں، یہ چادر میں پتھر تھا بے شک، لیکن اس چادر کو اٹھائیں کناروں سے اس کے مقام تک چھوڑیں۔ لیکن وہاں نصب کون کرے گا؟ یہ بہت اہم سوال تھا۔ تو وہ اسے چون چرا نہیں کر سکے۔ تو طہ حسین وہاں ڈیٹیل سے لکھتے ہیں کہ ان کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جو فلاں دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا شخص وہ فیصلہ کرے گا اس معاملے کا، اور اس سے پہلے اتفاق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہیں سے اس دروازے سب سے پہلے بھیج دیا۔ تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ چیز طے شدہ تھی، اس کا فیصلہ آپ سے کروانا تھا، تو آپ نے اس کا پھر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی جنگ بھی نہ ہو، اختلاف بھی نہ ہو، اور سارا معاملہ سیٹ ہو جائے امن کے ساتھ۔ لیکن جو اصل چیز تھی، جو اندر معاملہ تھا، وہ تھا اعزاز لینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کا وہ گھر ہے، جس نے وہ پتھر بھیجا ہے جنت سے، تو اسی کا فیصلہ غالب رہا، اور اس نے اپنے نبی کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ اپنے دستے مبارک سے اس پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کر دیں۔ تو اس لیے اس چیپٹر کے شامل کرنے کا مقصد ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت بڑھے، ٹھیک ہے، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار کی پختگی کی وجہ سے۔ دوسرا ہے کہ ہم بھی آپ کو اس فیصلہ مانتے ہوئے آپ کی طرح سچائی کے میدان میں اور امانت داری کے میدان میں اتنا مضبوط کردار پیش کریں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو گمراہ ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہمارے کردار سے ہدایت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.